آج میں آپ کی خدمت میں اپنا ایک کالم پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے آٹے دال کا بھاؤ۔ اسے میں نے 2010 میں لکھا تھا، تو ملاحظہ فرمائیے آٹے دال کا بھاؤ۔ ظفر آغا ہمارے پرانے دوست ہیں اور ہم ان کا کالم نہایت پابندی سے پڑھتے رہتے ہیں تاکہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے علاوہ ہم اپنی سوجھ بوجھ اور بصیرت وغیرہ میں بھی اضافہ کر سکیں۔ پچھلے ہفتے سیاست میں ان کا کالم قیمتوں میں اضافے کے عنوان سے شائع ہوا، تو حسب معمول اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی غرض سے ان کا کالم پڑھنا جو شروع کیا تو پتہ چلا کہ دہلی میں بنیادی ضرورت کی اشیاء کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ بناسپتی گھی 250 روپے فی کلو، پکوان کا تیل 75 روپے کلو، گیہوں کا آٹا 35 روپے کلو، شکر 50 روپے اور ارہر کی دال 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں جان لیوا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسی تناسب سے حکومت کی بے حسی اور بے بسی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گویا ہر طرف اضافے ہی اضافے کا بول بالا ہے، اور یوں بھی اضافے کا مطلب ہی ترقی ہے۔ ظفر آغا نے حکومت کو جھنجھوڑنے اور کانگریس پارٹی کو راہ راست پر لانے کی غرض سے اپنے زور قلم میں بھی زبردست اضافہ کرتے ہوئے دریافت کیا ہے کہ وہ جوئیں کہاں گئی جو حکومت کے کانوں پر رینگا کرتی تھی۔ کیا ان کی قیمتوں میں بھی اب اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ بازار ہی سے غائب ہو گئی ہیں؟ رہی حکومت کے کانوں کی بات، تو اس سلسلے میں ہماری عرض یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی دوست ثقل سماج کے عارضے میں مبتلا ہو کر بالکل بہرا ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ بیچارہ حکومت ہند میں تبدیل ہو گیا ہے، کسی کی کوئی بات سن ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ادھر ایک طویل مدت سے ہم عملی زندگی کے حاشیے پر یا تو خود پہنچ گئے ہیں یا پہنچا دیے گئے ہیں۔ ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ بازار میں ان دنوں آٹے دال کا کیا بھاؤ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ 20-22 برس پہلے حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ 2-4 برس کے لیے ہی صحیح ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی تھی کہ ہم بازار سے گھر کا سودا سلوک بھی لے آئیں۔ بھاؤ تاؤ کے ہم یوں بھی قائل نہیں رہے، اس لیے ہماری ساری زندگی گھاٹے کا سودا ہی رہی۔ تاہم ظفر آغا کے کالم کی وجہ سے اب ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم 20 برس پہلے کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ چیزوں کی رائج الوقت قیمتوں سے لے سکیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ آج دہلی میں بناسپتی کا جو گھی 250 روپے میں مل رہا ہے وہ 40 روپے میں ملا کرتا تھا۔ جو شکر 50 روپے فی کلو آج مل رہی ہے وہ 5 روپے میں ملا کرتی تھی۔ آج کی 100 روپے فی کلو والی ارہر کی دال صرف 6 روپے میں ملا کرتی تھی۔ جب سے اس تقابلی جائزے کے خطرناک نتائج سامنے آتے جا رہے ہیں، ہمارا جی یہ چاہ رہا ہے کہ آسمان کو چھوتی ہوئی ان قیمتوں کے تعاقب میں ہم بھی آسمان کی طرف نکل جائیں، کیونکہ زمین پر رہ کر ان قیمتوں کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ یوں بھی آدمی جب جی کھڑا کر کے آسمان کی طرف نکل جاتا ہے تو اس کے سارے زمینی مسائل بشمول قیمتوں و اضافے کے مسئلے کے اپنے آپ ہی ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتے ہیں، اور آدمی مسائل معیشت اور ستم ہائے روزگار سے نجات پا کر ابدی نیند کی آغوش میں سو جاتا ہے۔ پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے گزر جانے کے بعد گھی، شکر، ارہر کی دال اور پکوان کے تیل وغیرہ کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔
ایک زمانہ تھا جب گرانی ہمارے کالم کا محبوب اور پسندیدہ موضوع ہوا کرتا تھا۔ ذرا کہیں کسی چیز کے دام بڑھے اور ہم فوراً اس کے خلاف کالم لکھنے بیٹھ گئے۔ ریل کے کرایے میں اضافہ ہو، شکر کے دام بڑھ جائیں، اجناس اور دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو ہمارا قلم ننگی تلوار بن کر دام بڑھانے والوں پر برس پڑتا تھا۔ بیسیوں ہی نہیں، سینکڑوں کالم اس موضوع پر لکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کالموں کو اشاعت کے نتیجے میں چیزوں کے دام تو کم نہیں ہوئے، البتہ ہماری شہرت میں ضرور دن دگنی رات چوگنی اضافہ ہونے لگا۔ ہم نے بھی سوچا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کے دام میں ہم اضافہ کر سکیں۔ غریب آدمی کے مسائل غریب آدمی ہی جان سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک داڑھی ضرور تھی جس کی لمبائی میں ہم اضافہ کر سکتے تھے۔ اسے بھی بڑھا کر دیکھ لیا، لیکن کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوا، کیونکہ قدرت نے ہمارے چہرے پر داڑھی کی دولت فراہم کرنے کے معاملے میں خاصی بخالت سے کام لیا تھا۔ وہ اس طرح کہ ہمارے چہرے کے سارے رقبے میں صرف ٹھوڑی کا علاقہ ہی ایسا تھا جہاں گنتی کے چند بال نکل آئے تھے۔ باقی کا سارا چہرہ داڑھی کے معاملے میں بنجر تھا، جہاں کسی بال کے اگنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ غرض ہمارے چہرے میں وہ نمی ہی نہیں تھی جس میں ذرا سے اضافے کی مدد سے ہم اسے زرخیز بنا لیتے۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے ہمارے چہرے پر اس داڑھی کی لکیر کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ بعض نے کہا، میاں تم اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کو جتنا ہنساتے ہو وہ بہت کافی ہے، اب جو تم اپنی محیر العقول اور بدحیت داڑھی کے ذریعے بھی لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ تم بنیادی طور پر مزاح نگار ہو، سرکس کے جوکر نہیں ہو کہ اپنے حلیے کے ذریعے بھی طنز و مزاح کے فروغ میں حصہ لینے لگو۔ بات چونکہ معقول تھی، اس لیے ہم داڑھی میں اضافہ کرنے کے اپنے پیدائشی حق سے بھی دستبردار ہو گئے۔ جب ہمارے پاس اضافہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں رہ گئی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی شہرت میں ہی اضافہ کرتے چلے جائیں۔ یوں بھی ایک ادیب اور صحافی، چاہے وہ اردو کا ہی کیوں نہ ہو، اپنی شہرت میں اضافے کا متمنی ہوتا ہے۔ چنانچہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بے شمار کالم لکھ لکھ کر ہم اپنی شہرت میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ اس معاملے میں ہماری نیت بالکل صاف تھی، کیونکہ ہم خلوص دل سے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے زور قلم کے نتیجے میں چیزوں کے داموں میں کمی واقع ہو جائے۔ جب کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا سوائے ہماری شہرت میں اضافے کے، تو ہم اپنے قلم اور زور قلم دونوں سے مایوس ہو گئے، بلکہ یہاں تک سوچا کہ اردو کے صحافی اور ادیب کی بات اب کون سنتا ہے۔ خوب یاد آیا، آزادی سے پہلے پنجاب کے کثیر الاشاعت اردو روزنامہ پسا اخبار کی ملک میں بڑی دھاک تھی، جسے مولوی محبوب عالم نے قائم کیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران پیسہ اخبار کے اس وقت کے ایڈیٹر، جو مولوی محبوب عالم کے پوتے تھے، لندن کے دورے پر گئے۔ وہ برطانیہ کے وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل سے ملنے کے متمنی تھے۔ بالآخر ملاقات کا وقت طے ہوا تو وہ چرچل سے ملنے گئے۔ اس ملاقات کے لیے 5 منٹ کا وقت طے کیا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم زوروں پر تھی اور لندن پر جگہ جگہ جرمن طیاروں کی بمباری جاری تھی۔ پیسہ اخبار کے ایڈیٹر نے جاتے ہی دھمکی آمیز لہجے میں چرچل سے کہا، آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ آپ فوراً ہندوستان کو آزاد کر دیں، ورنہ کہہ کر وہ کچھ رکے تو چرچل کے ذہن میں کئی خدشات منڈانے لگے، جیسے قتل و غارت گری، تباہی و بربادی، خون خرابہ، بد امنی وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا چرچل نے ڈرتے ڈرتے پیسہ اخبار کے ایڈیٹر سے پوچھا، ورنہ کیا ہوگا؟ اس پر ایڈیٹر موصوف نے کہا، ورنہ میں ہندوستان واپس جا کر
پیسہ اخبار میں آپ کے خلاف ایک اداریہ لکھوں گا۔ یہ سنتے ہی چرچل مطمئن اور بحال ہو گئے کہ ایک صحافی اپنے اخبار کے اداریے کے ذریعے ان کا کیا بگاڑ لے گا۔ حالانکہ اس زمانے میں سارے ملک میں اردو اخبارات کا ہی شہرہ تھا۔ بہرحال جب اپنے کالموں کے ذریعے اشیاء کے دام کم نہ کرا سکے تو ہم نے بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی اور ہر طرح کی گرانی اور سرگرانی کو چپ چاپ برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم اسی اثنا میں ہمیں جاپان جانے کا موقع ملا اور وہاں کی گرانی کو دیکھا تو ہماری جیب تو خیر کیا، کھلتی آنکھیں ضرور کھل گئیں۔ ایک ایک وقت کے کھانے پر ہزاروں جاپانی ین خرچ کر دیتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ہفتہ ہمیں یونیسکو کی طرف سے لاکھوں ین کی مالیت کا بھتہ بھی ملا کرتا تھا۔ جاپان جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اچانک لکھ پتی تو ضرور بن گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ غربت سے بھی راہ و رسم نبھاتے رہے۔ ادھر کم و بیش 20 برسوں سے ہم نے بازاروں میں جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ پہلے ہم چیزیں خریدنے کے لیے بازار جاتے تھے تو ہاتھوں میں انواع و اقسام کی تھیلیاں اور جیب میں ایک چھوٹا سا پرس ضرور رکھ لیتے تھے جس میں کرنسی نوٹ ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب خریداروں کو دیکھا کہ انواع و اقسام کے تھیلوں میں کرنسی نوٹ بھر کر لے جاتے ہیں اور پرس میں اشیاء رکھ کر لے آتے ہیں۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد والا معاملہ ہے۔ داڑھی سے مونچھوں کا بڑھ جانا اسی کو تو کہتے ہیں۔ ان حالات میں ہم نے عافیت اسی میں جانی کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سستی چیز سمجھ لیں۔ جہاں ہر چیز کے دام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہاں ہم اکیلی ایسی چیز ہیں جس کے دام میں لگاتار کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ اگرچہ بعض بے-خواہ ہمیں انمول اور قدر و قیمت کے لحاظ سے ایک قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس سرمایہ کی بے سر و سامانی سے بخوبی واقف ہیں۔ من عالم کہ من دانم۔ ظفر آغا نے اپنے کالم کے آخر میں اپوزیشن جماعتوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ کسی زمانے میں اشیاء کی قیمتیں ذرا بھی بڑھ جاتی تو اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر اتر آتی تھیں، جگہ جگہ مظاہرے ہوتے اور احتجاجی جلوس نکالے جاتے تھے۔ لیکن اب اپوزیشن پارٹیاں بھی مہنگائی کے معاملے میں بے حس ہو گئی ہیں۔ ہمیں تو یوں لگ رہا ہے جیسے اپوزیشن پارٹیاں بھی ہماری طرح عرفان کی اس منزل میں داخل ہو گئی ہیں جس کا حال غالب نے اپنے ایک مصرعے میں یوں بیان کیا تھا کہ مشکلیں اتنی بڑھیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ اب قیمتیں چاہے کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ کہاں تک احتجاج کریں؟ بلکہ کھانے پینے کی چیزوں کے دام بڑھ جائیں تو ہم کھانا پینا ہی چھوڑ دیں گے، مانا کہ کھانا پینا ترک کر دیں تو ہم مر جائیں گے، اور اگر مر جائیں گے تو ہماری ساری مشکلیں اپنے آپ ہی آسان ہو جائیں گی۔ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو۔